بھائی ایک تو اذان کا احترام کیا کرو، اس کو ہلکا مت سمجھ لو۔ پہلے تو خواتین اذان سن کے دوپٹے لے لیا کرتی تھیں، اب وہ عادت بھی ختم۔ کتنا اچھا لگتا تھا بچپن میں، جیسے اذان ہوتی تھی سب عورتیں اپنے تھوڑی دیر کے لیے سب نیک بن جاتی تھیں، چلو یار ٹھیک ہے نا۔ اب اذان ہو رہی ہے دوپٹے سروں پہ نہیں ہے، وہی لوگ اذان ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے یار تھوڑا پاز کر دو اس کو، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈانس دیکھ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ اب تو وہ بھی کیا ہو گیا، بولو نا ختم، جواب دینا تو بہت دور کی بات۔ تو اس کا احترام کرو بھائی، یہ اللہ کی ندا ہے، سن لو غور سے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں ہر جگہ سے اذانیں ہو رہی، تو آپ کے جو قریب ترین مسجد ہے نا اس کی اذان، کیونکہ اصل میں تو وہ آپ کے لیے ہے نا۔ باقی کوئی دور دراز علاقے سے کسی نے بھونپو اتنا بڑا لگا لیا ہے، آج کل یہ بھی ہو رہا ہے نا مسجدوں میں، 4 آدمی محلے میں ہے نہیں، بھونپو ایسا لگایا ہوا ہے کہ پورے کراچی کو سنا رہا ہے۔ یہ بھی مسجد والوں کی غلطی ہے بھائی، جتنے اس مسجد کے احاطے میں ایریے میں جتنے لوگ آتے ہیں وہاں تک اذان کی آواز پہنچاؤ۔ لیکن وہ ہوتا ہے کہ وہ تھائی لینڈ میں وہاں مذہبی آزادی بہت ہے الحمدللہ، لیکن بعض مسلمان اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مسجد یہاں ہے اور اسپیکر وہ پورے شہر میں لگائے ہوئے جا کے، بھائی اس سے تو آپ پر پابندیاں لگیں گی نا، تو ادھر سے تھوڑی کوئی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، اسی محلے کے لوگ آئیں گے، تو اپنی آواز یہاں تک بس، اس سے علاقہ دوسری مسجد کا شروع ہو رہا ہے اس کو پہنچانے دو۔ میں نے ایسی بھی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے کہ اس مسجد کی اذان کی آواز کم آ رہی ہے، دوسرے کی اس سے زیادہ تیز آ رہی ہے، اور آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ پھر مؤذن، یہ مسجد کی انتظامیہ کی غلطی ہے۔ تو آپ کی جو محلے کی اذان ہو اس کا احترام، پھر جو ہو رہی ہیں تو وہ کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر وہ لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک اذان جب وقت پر ہوتی ہے تو اس کو تو انسان تمیز سے سن لے۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں نہ پیسے ملتے ہیں نہ کوئی FIR کٹتی ہے، تو یہ بڑا مشکل، لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چپ کرانا اذان کے وقت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، چپ ہی نہیں ہوتے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو، علماء کہتے ہیں جو بہت زیادہ لمبی اذانیں دی جاتی ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے۔ بعض اذان دیتے ہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں، کھینچتے چلے جاتے ہیں، کھینچتے چلے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حرم میں ہوتی ہیں، حرم کا ماحول الگ ہے، وہاں تو جاتے ہی اذان سننے کے لیے نا، یہاں لوگ مشغول ہیں۔ تو جتنی اذان شریعت نے بتائی ہے، لفظ اللہ پہ اتنا لمبا مت تھوڑی ہے کہ اللہ کوئی مت تھوڑی ہے اس کے اوپر، کھینچتے جا رہے ہیں کھینچتے جا رہے ہیں کھینچتے جا رہے ہیں، مؤذن اپنی وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرا کتنا لمبا سانس ہے، تو نارمل ہونی چاہیے اذان، حقیقت ہے۔ وہ بھی بعض دفعہ ہم نیت پہ تو شک نہیں کرتے، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے، یہ اپنا گلا دکھا رہا ہے کہ میں کتنا اسٹیمنا ہے میرے اندر، تو بھائی اسٹیمنا کے لیے آپ 4 شادیاں کرو، وہاں دکھاؤ اپنا اسٹیمنا کہ میرے میں کتنا اسٹیمنا ہے۔ اسٹیمنا دکھاؤ، آپ کسی رنگ میں جا کے پہلوان سے لڑو، یا پانی میں منہ دو اس کو نکالو کہ دیکھو میں کتنی دیر تک پانی میں اپنے آپ کو۔ اذان کا احترام چونکہ کرنا پڑے گا لوگوں کو، تو لوگوں کو آزمائش میں مت ڈالو۔ میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے لوگ اذان کا احترام کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے باہر کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن جو مؤذن نے کھینچی ہے، تو پھر ہم تو پھر بھی کہتے ہیں بھائی جتنا بھی کھینچ لے سنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر زیادہ خاموش رہ جاؤ، سارا دن سے بول ہی رہے ہو نا، لیکن مؤذن کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈال، کیونکہ اتنی اذان لازم نہیں ہے شریعت میں، تھوڑا سا اس کو مختصر کرے۔ ہاں اقامت سے لمبی ہو، لیکن اتنی بھی لمبی نہیں ہو کہ اللہ کھینچتے جاتے حی علی الصلاۃ اس کو کھینچ رہے ہیں، تو اتنا نہ کھینچو میرے بھائی۔ تو وہی ہے کہ قاری صاحب گئے، کہنے لگے کہ حلوائی کی دکان پہ شیرہ ہے، شیرہ وہ تو راہ کو موٹا پڑیں گے نا، تو مٹھائی والے نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے ہمارے پاس جو نارمل شیرہ ہوتا ہے بس وہی۔ تو مؤذن کو بھی چاہیے کہ اذان کو تھوڑا سا اور ٹریننگ دے۔ مسجدوں میں بغیر کسی ٹریننگ کے مؤذن کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، اس کو نہ سن کے لطف آتا ہے، نہ اس کے الفاظ میں عجیب سی آوازیں۔ میں بچپن میں ایک مسجد میں گیا تو ہم نماز پڑھنے گئے نا، تو اس نے اذان دینا شروع کی، اذان ایسے ہم لوگ میرے کزن تھے میرے ساتھ، ہم ٹین ایجر تھے، ہم لوگ ٹین ایجر ہوتے ہیں نا 13 سے 20 سال، اس میں آدمی کے ویسے ہی سنجیدگی ذرا کم ہوتی ہے۔ ہم گئے تو وہ مؤذن اذان یوں شروع کی، ہم کھڑے میں ایک دم ڈر گئے نا، ہم ایک دم بغیر کسی تمہید کے نا اتنی زور سے اللہ اکبر کہا اس نے، اور اللہ کو کھینچتے کتنا اکبر اکبر کو اتنا شارٹ کیا اس نے مؤذن نے کہ اب ہم پریشان ہو گئے، یار یہ کس ٹائپ کی اذان دی جا رہی ہے۔ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ہم کسی گاؤں میں گئے تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ عجیب سی قرات کر رہے ہیں نا، تو وہ اب ہمیں سمجھ میں آیا یار یہ پڑھ کیا رہے ہیں،
لیکن جہاں توئیں آتا نا، توئیں قرآن میں تو وہ پورا نکلتا تمیز سے. اب جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. انہوں نے صرف توئیں یاد کی ہوئی تھی، تو یہاں سے نکلتا ہے. اب ہمیں ہنسی بھی آنے لگتی، یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو کے علاوہ بھی کچھ سیکھ لیتے بھائی. باقی تو ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، جہاں تو آتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، سرا پہ آ کے رکتے تھے، پھر تو الذین انعمت علیہم، یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا بھی فارغ نہیں ہوں، تو مجھے آتا ہے. تو وہ جب سلام پھیرنے لگے نا، تو سلام میں انہوں نے کیا کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا یوں عجیب سے طریقے سے گھمایا انہوں نے. تو یہ ایک مسئلہ ہے زیادہ تر گاؤں دیہاتوں میں. او بھائی تم نماز پڑھا رہے ہو، تمہیں اس کا اکثر تنخواہ بھی ملتی ہے، وظیفہ بھی ملتا ہے، تو کسی سے سیکھ لو تھوڑا سا. کیا کیا جا رہا ہے اس میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گیا آرام سے، ہو گیا نا. اس میں خام خام اتنا سر لگانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ ایسا انہوں نے یہ فریکوینسی کے ساتھ گھمایا ہے نا اس کو. اچھا لوگوں کی گردنیں بھی سلو موشن میں گھوم رہی ہیں ایسے نا، وہ ہم دیکھتے تھے، ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی اس امام کے پیچھے. اب میں نے جب نماز پڑھائی نا تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوگوں نے کہا یار اتنے سکون سے گردن گھما لی ہم نے. یہ جب شروع کرتے ہیں تو یوں 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 نا کانپتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار امام سے پہل ہو گئی تو کتنا سخت گناہ ملتا ہے، اور امام کا انتظار کیا تو وہ تو بیٹھ جاؤ پھر آرام سے، دوبارہ تحیات پڑھ لو. تو وجہ کیا ہے، ہر کام سیکھا جا رہا ہے، اور امام اور مؤذن کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے ہی نہیں. یہ تو شہروں میں اللہ کا شکر ہے ہمارے دینی مدارس نے ایک انقلاب آ گیا ہمارے مدارس کی برکت سے کہ تجوید سکھا رہے ہیں، لیکن لوگوں میں خود یہ اتنا ابھی تک شعور نہیں ہے. تو کسی بھی مسجد میں کوئی امام ہو نا، اس کو سب سے پہلے موٹی، میں نہیں کہہ رہا کہ قاری عبد الباسط بنا دیں آپ اس کو، اذان تلاوت پھر بھی صحیح ہوتی ہے، اذانوں میں گڑبڑ بہت ہوتی ہے، تو اس کو پہلے بتائیں کہ بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ہے. یہ ناک میں نکال رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، اس طرح دے رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اللہ اکبر کر کے دے رہا ہے، اس کو بتاؤ یہ جو جیسے نازل ہوا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر ہی ہوتا. حی علی الصلاۃ ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ نہیں ہوتا، حی کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں، حی علی الصلاۃ، صلاح میں پھر ٹھیک ہے مت کر سکتے ہو آپ. تو یہ لا الہ الا اللہ جب آئے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اس میں لا الہ پتہ نہیں کیا کیا، میں تو ابھی نہیں پڑھوں گا، پھر وہ اذان کی بے ادبی ہوتی ہے اس سے، لیکن یہ ہو رہا ہے. تو اس کو جو ہے نا یہ شاعر اسلام میں سے ہے، تو شاعر اسلام کو احترام دینا چاہیے. ایسی اذان ہو سن کے انسان کو مزہ آئے، یار مزہ آ گیا، ایمان تازہ ہو گیا.